کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے اسٹڈی کر لیتے، دیکھ تو لیتے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں، بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں، آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، پہلے تو یہ 4 بھگا دیے، جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا میں اس کا نام دیتا ہوں، وہ بڑا مجاہد، اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو محسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے اندر چلان دیا، انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا۔ تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے؟ اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے، وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے۔ یہ پلان تھی کانسپریسی، اور یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور وہ جو دوسرا ہے رانا ثناء اللہ، وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے، کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیوں وہ یہ بار بار جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیا؟ اب کیوں نہیں چلنے دیا جے آئی ٹی کو؟ بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر کیس تو آگے چلتا ہے، لیکن کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، لیاقت علی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا، بے نظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں، ایک دم اس کی جو سین تھا جدھر وہ بیچاری کو شہید کیا گیا، وہ سارا ایک دم کلیئر کر دیا، کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی نہیں پتا چلتا۔ اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انوالوڈ ہیں، اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے۔ میں آگے اب چلتا ہوں۔ جب جو آئین ہے ہمارا، اور آئین بڑا کلیئر ہے، آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی۔ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے۔ نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے، نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے۔ سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو، ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں۔ میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں، الیکشن کروا دیں۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے، وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں، گر رہا ہے نیچے۔ تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے۔ صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا، بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے، جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے، تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے۔ ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے، تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی۔ ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے، اور اس لیے قربانی دی تھی۔ ابھی تک لگ یہ رہا ہے، اور یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں، اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے۔ میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے۔ آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے،
جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا. یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا, کوئی چیز ہو جائے گی, آگے چلے جائے گا الیکشن. بھئی کیسے چلے جائیں گے؟ آئین ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جا ہی نہیں سکتے 90 دن سے. تو یہ بھی آج میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کو کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے, میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے. کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا, آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں, اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو, کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے, جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین کو, ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے, ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو, لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں, میری طرح آزاد ہو جائیں, اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ 2 طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے, ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے پراپرٹیز, مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے, بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے, آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا, جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس بزنس مین ہے, ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں, کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے, اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے, اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں
وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا، صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور آج کدھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں